بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑے گروہ والا ہوں۔ اس پر سورت الگ کی آیت 17-18 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، سو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ایک روز ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا، آپ کو معلوم ہے میں بتا والوں کا محافظ ہوں اور میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت 49 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، چکھ تو بڑا معزز مکرم ہے۔ آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو دوزخ میں ڈالتے وقت اسے پھٹکارتے ہوئے کہیں گے۔ ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزار رسانی میں آگے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی، اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر، تمہارا دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر اس کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے۔ وہ سورہ لہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پرو میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے ہاں نہ جا سکیں۔ یہ رشتہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا، یعنی آپ دونوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس موقع پر عتیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحبزادی کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا
اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنا بستر لگا لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہی نہیں انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوگی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا۔ ایک ایک کو سونگھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر ڈالا۔ تکلیف پہنچانے کا ایک اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کچھ جانور ذبح کیے گئے تھے۔ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ ان جانوروں کی ایک اوجڑی ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ ایسے میں ابو جہل نے کہا، کوئی شخص ایسا ہے جو اس اوجڑی کو محمد کے اوپر ڈال دے؟ ایک روایت کے مطابق کسی نے کہا، کیا تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم میں سے کون ہے جو وہاں جائے جہاں فلاں قبیلے نے جانور ذبح کیے؟ ان کا گوبر، لد، خون اور اوجڑی وہاں پڑے ہیں۔ کوئی شخص وہاں جا کر گندگی اٹھا لائے اور محمد کے سجدے میں جانے کا انتظار کرے، پھر جو ہی وہ سجدے میں جائیں وہ شخص گندگی ان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ تب مشرکوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ یہ گیا اور اوجڑی اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجڑی آپ پر رکھ دی۔ اس پر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ وہ ہنسی سے بے حال ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ایسے میں کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دی۔ وہ روتی ہوئی حرم میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں تھے اور اوجڑی آپ کے کندھوں پر تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوجڑی کو آپ پر سے ہٹایا۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے۔ قریش جو مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ بد دعا سنتے ہی ان کی ہنسی کافور ہو گئی۔ اس بد دعا کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بھی بد دعا فرمائی، اے اللہ تو عمرو بن ہشام کو سزا دے، یعنی ابو جہل کو، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن قریشیوں کا نام لیا تھا، میں نے انہیں غزوہ بدر میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھا اور پھر ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات بابرکات پر چند جملے کسے۔ ان جملوں کو سن کر آپ کو تکلیف پہنچی۔ تکلیف کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے۔ دوسرے پھیرے میں ابو جہل نے کہا، تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، لیکن ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بھی یہی حال ہے۔
پھر آپ آگے بڑھ گئے، تیسرے پھیرے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا، پھر چوتھے پھیرے میں یہ تینوں ایک دم آپ کی طرف جھپٹے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے سینے پر مارا، اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف کو دھکیلا۔ تیسری طرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی معیط کو دھکیلا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہیں بھگت لوگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے، آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمایا، تم لوگ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کرائے گا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر اللہ کی قسم غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں ذبح کرایا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایسے میں عقبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور اس کو بل دینے لگا۔ اس طرح آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکیلا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے بتائیے مشرکین کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین سلوک کس نے کیا؟ جواب میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس سے پوری قوت سے آپ کا گلا گھونٹا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دھکیل کر ہٹایا۔ یہ قول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہوں نے یہی سب سے سخت برتاؤ دیکھا ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ سخت برتاؤ کیا گیا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسجد الحرام میں تشریف لے چلیے تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ مسجد الحرام میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگوں کو کلمہ پڑھ لینے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا، مار پیٹ کی انتہا کر دی گئی۔ عقبہ نے تو انہیں اپنے جوتوں سے مارا، اس میں دوہرا تلا لگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ان کے جوتوں سے اتنی ضربیں لگائی کہ چہرہ لولوان ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو تیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے پر لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے گئے۔ ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تیم کے لوگ واپس حرم آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم،
اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے۔ آخر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتی تھی، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا میں نہیں جانتی۔ ساتھ ہی وہ بولی، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فوراً کہا، ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولی، یہاں آپ کی والدہ موجود ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، ان کی طرف سے بے فکر ہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ اب جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ جمیل نے فرمایا، دار ارقم میں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ بہر سکون ہو جائے۔ آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلی اور دار ارقم پہنچ گئی۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا، انہیں بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں، یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ اسی وقت ایمان لے آئیں، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ ایک روز صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا، اللہ کی قسم قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، ہمیں قریش کی طرف سے آپ کے بارے میں خطرہ ہے، ہم تو کوئی ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا خاندان قریش سے اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میری پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فرمائیں گے۔ دوپہر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس وقت قریش اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ اب انہوں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قریش نے یہ آواز سنی تو کہنے لگے، اس غلام زادے کو کیا ہوا؟ کوئی اور بولا، محمد جو کلام لے کر آئے ہیں یہ وہی پڑھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرکین ان کی طرف دوڑ پڑے اور لگے انہیں مارنے پیٹنے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٹیں کھاتے جاتے اور قرآن پاک پڑھتے جاتے، یہاں تک کہ انہوں نے سورہ کا زیادہ تر حصہ تلاوت کر ڈالا۔ اس کے بعد وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ ان کا چہرہ اس وقت تک لہو لہان ہو چکا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان بول اٹھے، ہمیں تمہاری طرف سے اسی بات کا خطرہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے دشمنوں کو میں نے اپنے لیے آج سے زیادہ ہلکا اور کمزور کبھی نہیں پایا۔ اگر تم لوگ کہو تو میں کل پھر ان کے سامنے جا کر قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اس پر مسلمان بولے، نہیں، وہ لوگ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں آپ انہیں وہ کافی سنا آئے ہیں۔ کفار کا یہ ظلم و ستم جاری رہا۔ ایسے میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس موجود تھے۔ ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور لگا گالیاں دینے۔ اس نے آپ کے سر پر مٹی بھی پھینکی۔ عبداللہ بن جدان کی باندی نے یہ منظر دیکھا۔ پھر ابو جہل آپ کے پاس سے چل کر حرم میں داخل ہوا، وہاں مشرکین جمع تھے۔ وہ ان کے سامنے اپنا کارنامہ بیان کرنے لگا۔ اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہوئے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تلوار ان کی کمر سے لٹک رہی تھی۔ وہ اس وقت شکار سے واپس آئے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب شکار سے لوٹتے تو پہلے حرم جا کر طواف کرتے تھے، پھر گھر جاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن جدان کی باندی کے پاس سے گزرے۔ اس نے سارا منظر خاموشی سے دیکھا اور سنا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے حمزہ، کچھ خبر ہے؟ ابھی یہاں ابو حکم بن ہشام ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ یہاں بیٹھے تھے، ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا، انہیں تکلیف پہنچائی، گالیاں دی اور بہت بری طرح پیش آیا۔ آپ کے بھتیجے نے جواب میں اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ ساری بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم جو کچھ بیان کر رہی ہو، کیا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں، میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے، چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ فوراً حرم میں داخل ہوئے، وہاں ابو جہل موجود تھا۔ وہ قریشیوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سیدھے اس تک جا پہنچے، ہاتھ میں کمان تھی، بس وہیں کھینچ کر اس کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے؟ سن لے، میں بھی اس کا دین اختیار کرتا ہوں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہی میں کہتا ہوں۔ اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے جواب دے۔ ابو جہل ان کی منت سماجت کرتے ہوئے بولا، وہ ہمیں بے عقل بتاتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے راستے کے خلاف چلتا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اور خود تم سے زیادہ بے عقل اور بے وقوف کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر پتھر کے ٹکڑوں کو پوجتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سن کر ابو جہل کے خاندان کے کچھ لوگ یکدم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور انہوں نے کہا، اب تمہارے بارے میں بھی ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ جواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آؤ، کون ہے مجھے اس سے روکنے والا؟ مجھ پر حقیقت روشن ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حق اور سچائی ہے۔ اللہ کی قسم، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا، ابو ہمارا یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ابھی کچھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے الجھن محسوس کی کہ یہ میں قریش کے سامنے کیا کہہ آیا ہوں، میں تو قریش کا سردار ہوں۔ لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ آخر شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں گھر گیا ہوں۔ وہ رات انہوں نے اسی الجھن میں گزاری۔ آخر صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ سے عرض کیا، بھتیجے، میں ایسے معاملے میں الجھ گیا ہوں، کیا مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا؟ اور ایک ایسی صورتحال میں رہنا جس کے بارے میں نہیں جانتا، یہ سچائی ہے یا نہیں؟ بہت سخت معاملہ ہے۔
اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ثواب کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے وعظ و نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ وہ بول اٹھے، اے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، بس اب تم اپنے دین کو کھل کر پیش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی واقعے پر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اسے لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چاچا تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے۔ اور اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے تو انہوں نے آپ کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن اپنے تمام ظلم و ستم اب بھی وہ کمزور مسلمانوں پر ڈھانے لگے۔ جس قبیلے کا بھی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے، ایسے لوگوں کو قید کر دیتے، بھوکا پیاسا رکھتے، تپتی ریت پر لٹاتے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ سیدھا بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس ظلم اور زیادتی پر سب سے زیادہ ابو جہل لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح تھا۔ یہ امیہ بن خلف کا غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے عبداللہ بن جدان تیمی کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدان کے 100 غلام تھے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدان نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی۔ یہ ایمان لے آئے مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی، ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے اور کہتے جاتے، جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہوگی۔ وہ فوراً عبداللہ بن جدان کے پاس آئے اور اس سے بولے، تم بے دین ہو گئے ہو۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے، تمہارا غلام بلال آج ایسا ایسا کر رہا ہے۔ کیا وہ حیرت زدہ رہ گیا؟ عبداللہ بن جدان نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے میں ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائیں۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چت لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگوا کر اس کے سینے کے اوپر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکیں۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب یا تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات اور عزا کی عبادت کرو، ورنہ میں تجھے یہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کے جواب میں فرماتے، آہد آہد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدانی نے امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اس قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت تکلیف کی حالت میں آہد آہد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال تمہیں یہ آہد آہد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔
انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے جل کر کہا، تمہیں ہی نے اسے خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بولا، مجھے سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت زیادہ قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا، اگر تم مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو بھی میں تمہیں دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ پھر ایک صاحب ابو فکیہ رضی اللہ عنہ نے تھے، یہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتداء میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت ابو فکیہ رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اسے ابھی اور عذاب دو جہاں تک کہ محمد یہاں آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئی کہ وہ بیچاری اندھی ہوگی۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا، جو کچھ تجھ پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عزا کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم لات اور عزا نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے انہیں لٹا دی۔ سبحان اللہ۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ نے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح نادیہ نام کی ایک باندی تھی، کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں، انہیں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت ام انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور ام انمار کو یہ بات معلوم ہو گئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دی۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔
آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھے۔ اس نے یہ کام کیا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے ذمے لگایا۔ اب آپ وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھ دیتے۔ آج تک کے لیے دوستو اتنے ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ذکر کریں گے۔ والسلام۔